برطانیہ نے فلسطین پر حکومت کے دوران مسلمانوں سے ایک تاریخی معاہدہ کیا تھا، جس کے مطابق اگر مسلمان برطانیہ کا ساتھ دیں تو برطانیہ انہیں ایک خود مختار ریاست کے طور پر آزاد کر دے گا۔ یہ معاہدہ شریف حسین ابن علی آف مکہ کے ساتھ 1916 عیسوی میں تحریری طور پر طے کیا گیا۔ اس معاہدے کی خط و کتابت مصر میں مقیم برطانوی ریزیڈنٹ آفیسر سر ہنری میک موہن کے ذریعے انجام پائی۔ لیکن کیا یہ بددیانتی نہیں ہے کہ اگلے ہی سال برطانیہ نے پہلے معاہدے کے برعکس یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا؟ یہ معاہدہ، جو بلفور کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، 2 نومبر 1917 عیسوی کو طے پایا۔ اس معاہدے میں برطانیہ کی طرف سے وزیر خارجہ آرتھر بلفور اور صہیونی تنظیم کے نمائندے لارڈ والٹر روتھ شیلڈ نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے یہودی برطانیہ کی مالی امداد کریں گے اور برطانیہ یہودیوں کو فلسطین میں صہیونی ریاست قائم کرنے میں مدد دے گا۔ یہ متضاد معاہدہ برطانوی تاریخ کا ایسا داغ ہے کہ جو کبھی بھی ان کے ماتھے سے نہیں دھل سکتا۔ یاد رہے کہ جمہوریت کا علم بردار برطانیہ جس وقت یہ فیصلہ کر رہا تھا، اس وقت فلسطین میں مسلمانوں کی آبادی 92% تھی۔ جمہوری اصول کے مطابق ان سے رائے لینا تو درکنار، انہیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا گیا۔ یہاں تک اس ظلم پر خود ایک یہودی دانشور آرتھر کویسٹلز بھی چیخ اٹھا۔ اس نے اپنی کتاب پرومس اینڈ فلفلمنٹ میں لکھا ہے، کیا ستم ہے کہ ایک قوم یعنی انگریزوں نے ایک دوسری قوم یعنی یہودیوں کو ایک تیسری قوم یعنی مسلمانوں کا ملک تحفتاً دینے کا وعدہ کیا۔ اس دوران میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا۔ جنگ کے بادل چھٹے تو لیگ آف نیشنز کی جگہ اقوام متحدہ کی بلند و بالا عمارت کھڑی تھی۔ اقوام متحدہ نے دعویٰ کیا، ہم دنیا کو امن اور انصاف دیں گے، ہمارے ہوتے کوئی طاقتور کسی کمزور کا حق نہیں چھین سکتا، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو آگ اور خون کے کھیل سے بچائیں گے، اور دنیا نے یقین کر لیا۔ 1947 میں برطانیہ کے لیے سمندر پار اپنی نوآبادیات کو قائم رکھنا ناممکن ہو گیا تو اس نے واپس انگلستان جانے کا فیصلہ کیا۔ واپس جانے سے پہلے برطانیہ نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی تقسیم کا بل پیش کر دیا، یعنی ایک ملک جس کے ساتھ انگلستان نے آزادی کا تحریری معاہدہ کیا، اسی کو تقسیم کرنے کا بل عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ دنیا میں امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس نے ہر انسان دشمن کارروائی میں اسرائیل کا ساتھ دیا ہے۔ 39 مرتبہ اقوام متحدہ نے اسرائیل کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا، لیکن ہر مرتبہ امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ 32 مرتبہ تو ایسا ہو چکا ہے کہ 179 ممالک نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف ووٹ دیا اور تنہا امریکہ نے اس کی حمایت کا اعلان کیا۔ 26 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں فلسطین کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا، لیکن یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا کیونکہ بل کی منظوری کے لیے مطلوبہ ووٹوں کا حصول ممکن نہیں تھا۔ اجلاس کے التوا کے بعد برطانیہ، امریکہ اور یہودی سرمایہ دار لابی نے لالچ، دھونس اور بلیک میلنگ کے ذریعے ہیٹی، لائبیریا اور فلپائن کو فلسطین کی ناجائز تقسیم کے حق میں ووٹ دینے پر مجبور کر لیا۔ امریکی کانگریس کے رکن جیمز فورسٹال نے اپنی ڈائری میں لکھا، اس معاملے میں دوسری قوموں پر دباؤ ڈالنے اور ان کو ووٹ دینے کے لیے مجبور کرنے کے جو طریقے استعمال کیے گئے وہ شرمناک کارروائی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کا دوبارہ اجلاس 29 نومبر 1947 کو ہوا، جس میں اقوام متحدہ نے 6% زمین پر قابض یہودیوں کو 56% فلسطین کا مالک بنا دیا۔ اس ریاست کا نام اسرائیل رکھا گیا، اور یوں آغاز ہی میں اقوام متحدہ نے اپنے بنائے ہوئے قوانین کو بھی توڑ دیا۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کسی بھی ملک کے قیام کا فیصلہ وہاں کے عوام کی اکثریتی رائے سے کیا جائے گا، جبکہ اسرائیل کو جس ملک کی سرزمین کا 56% حصہ دیا گیا وہاں کے عوام کی رائے جاننا ضروری خیال نہیں کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی ووٹنگ کبھی ملتوی نہیں کی جائے گی، لیکن 2 بار ووٹنگ مؤخر کی گئی۔
کسی ملک سے زبردستی ووٹ نہیں لیا جائے گا جبکہ 3 ممالک سے زبردستی ووٹ حاصل کیے گئے۔ متعین اور واضح سرحدوں والا ملک ہی اقوام متحدہ میں تسلیم ہوگا، لیکن اسرائیل کی آج بھی کوئی سرحد متعین نہیں ہے۔ وہ اپنے 56% حصے سے بڑھ کر آج 100% فلسطین پر قابض اور 90% پر آباد ہے۔ اسرائیل کا وزیر اعظم بن گورین علی الاعلان کہتا ہے، 1919 میں وارسائی امن کانفرنس کے موقع پر اپنی مجوزہ یہودی ریاست کا جو نقشہ پیش کیا گیا تھا، اس کی روح سے اسرائیل کو جن علاقوں پر قبضہ کرنا ہے، ان میں دریائے نیل تک کا مصر، پورا اردن، شام کا مکمل علاقہ، پورا لبنان، عراق کا بڑا حصہ، ترکی کا جنوبی حصہ اور مدینہ منورہ تک حجاز کا پورا بالائی علاقہ شامل ہے۔ بن گورین عین اپنی ناجائز ریاست کے قیام کے دن کہتا ہے، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی ریاست کی حدود بیان کریں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع موشے دیان نے 7 جولائی 1968 کو کہا، گزشتہ 100 برسوں میں ہمارے لوگ ایک ملک اور قوم کی تعمیر اور اس کی توسیع، مزید یہودی جمع کرنے اور اضافی آبادیاں قائم کرنے میں مصروف رہے ہیں تاکہ اپنی حدود کو وسیع کریں۔ کوئی یہودی یہ نہ کہے کہ یہ عمل ختم ہو گیا ہے، کوئی یہودی یہ نہ کہے کہ ہم منزل کے قریب ہیں۔ وزیر دفاع موشے دیان نے دی ٹائمز جیسے کثیر الاشاعت میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے 25 جون 1969 کو کہا، ہم اردن، شام کی پہاڑیوں اور نہر سویز تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ منزل نہیں ہے۔ موجودہ جنگ بندی لائن کے بعد نئی جنگ بندی لائنیں ہوں گی۔ یہ اردن سے لبنان تک اور لبنان سے شام تک جائیں گی۔ لیکن ان سب حقیقتوں کے باوجود اقوام متحدہ نے امریکی شہ پر اربوں کی آبائی زمین کے 56% حصے پر اسرائیل کے قیام کی منظوری دے دی۔ اپنے قیام یعنی 15 مئی 1948 کے دن سے ہی اسرائیل نے مقبوضہ علاقوں سے اربوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ انسانی حقوق کی مغربی تنظیموں کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے 500 بستیوں کو زمین بوس کر دیا۔ صرف چند دنوں میں 8,12,000 اربوں کو ان کے آبائی گھروں سے نکال دیا، جبکہ 1950 سے آج تک بے گھر کیے جانے والوں کی تعداد 47 لاکھ سے زائد ہے، جو آج بھی جھونپڑیوں اور تباہ حال بسوں کے ڈھانچوں میں 50 سال سے اپنی زندگی کے شب و روز بتانے پر مجبور ہیں۔ اسی دوران میں اسرائیل نے 2,760 عمارات، 29 مساجد اور 12 چرچ تباہ کر دیے، 44 پانی کے ڈیپو بہا دیے گئے، جبکہ 41 اسکول مسمار اور 30 نذر آتش کر دیے گئے۔ 21ویں صدی کے آغاز ہی میں 45 نوعمر طلبہ کو اسکول سے گھر جاتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ ملک گیری کی ہوس میں اسرائیل نے 1949 میں فلسطینی علاقوں پر حملہ کر دیا اور فلسطین کے 2/3 رقبے پر قابض ہو گیا۔ فلسطین کے بچے کھچے حصے میں بھی اسرائیل نے آبادیاں اور فوجی چھاؤنیاں بنانے کا آغاز کر دیا، اور اس طرح فلسطین کی ریاست اسرائیلی چوکیوں کے درمیان بری طرح گھر گئی، اور جلد ہی اسرائیل کا تسلط 100% فلسطین پر ہو گیا۔